بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں۔ ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں، چند ایک سطحی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں۔ میرا پچھلی دفعہ ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث کیوں ہیں، اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہیں، اور جس میں اہل تشیع کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کیوں ہیں۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا۔ میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے، فی البدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں، ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ پہلے تو میں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، حدیثوں کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا جائے، جو میرا آج بھی موقف ہے۔ میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے، ہمارا کبھی درس حدیث نہیں ہوا، درس قرآن ہوتا ہے اس کے ذیل میں آپ حدیثیں بیان کریں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے، حدیث تو ذیل میں بیان ہوگی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے یہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو سائڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں۔ ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی، حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے، یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے۔ ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں گھر پہنچا، دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا، اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں۔ باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے۔ اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثلا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں، یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی، یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے، اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بہرحال یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب، یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں۔ اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں، بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے۔ ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701، اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا، 2 طرق ہیں، 6222 اور 6223، یعنی 6222 اور 6223، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے
کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں, لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر, اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے, وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے, اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں, تاریخ بغداد میں ہے, مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے, اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان